تو سب سے پہلے آج میں آپ کے سامنے جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نیو ایئر نائٹ اور سالگرہ سے متعلق، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دین اور اس کے احکام کس سال کے اعتبار سے، کن مہینوں کے اعتبار سے ان کی بنیاد اور اس کا مدار ہے، قمری اعتبار سے یا شمسی اعتبار سے۔ یہ اللہ نے دو نظام بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو سال چل رہے ہیں وہ 3 قسم کے سال ہیں، ماہ و سال، جس پر زندگی کے مسائل، زندگی کی تاریخیں، احکام اور عہود، وعدے، کوئی پیمنٹ دینی ہے، کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی قرض دینا ہے، تو اس کا مدار 3 قسم کے سالوں پر رہا۔ آپ کی نبوت سے پہلے تک عیسوی سال، جو آج کل یہ عیسوی سال ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے، اور آج اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے، اسے یاد نہیں ہوگی۔ آج 24 جمادی الثانی ہے، اور پھر ہمارا رجب شروع ہو رہا ہے، شعبان شروع ہو رہا ہے، رمضان میں کتنے دن رہ گئے ہیں، یہ تاریخیں ہمارے دل و دماغ سے ہٹا دی گئی۔ شادی کی تاریخ کون سی ہے، پیدائش کی تاریخ کون سی ہے، شمسی تو بتا دیں گے، عیسوی تو بتا دیں گے، قمری نہیں پتہ ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عیسوی سال پر معاملات کی جو بنیاد تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے میں تھی۔ آپ کی نبوت کے بعد مکی زندگی کے 13 سال وہ نبوی سال کہلاتے تھے، اور ہجرت کے بعد اور پھر خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آج کے بعد جو مسلمانوں کے معاملات ہوں گے، جو تاریخیں ہوں گی، وہ ہجرت کے اعتبار سے ہوں گی۔ ہجرت کا کون سا سال ہے؟ ہجری مہینہ محرم سے شروع ہو رہا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃوں کا حساب، ہمارے حج کا معاملہ، ہمارے اعتکاف، ہماری شریعت کے بہت سے احکام، خواتین کی عدت کے معاملات، دوسرے سب میں جو اعتبار ہے وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار ہے۔ تو اللہ نے یہ 2 نظام بنائے ہیں۔ آج ہمیں اپنی اس غلطی کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اصلاح کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں قمری تاریخوں کو رواج دیں، قمری تاریخوں کو ترجیح دیں، قمری تاریخوں کو یاد رکھیں، قمری تاریخوں کا ذکر کریں۔ زیادہ میں زیادہ اگر کرنا ہے، شمسی تاریخوں کا حساب رکھنا ہی ہے تو قمری تاریخ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ اس کے معاملات میں اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے جو عیسوی معاملات تھے، جب اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد آپ کے صحابہ نے نبوی سال کے ذریعے نبوت کا 12واں سال، نبوت کا 13واں سال اپنے معاملات کیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ ہو گیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کے معاملات ہجری سال کے اعتبار سے ہوں گے، ہجرت کے اعتبار سے ہوں گے، اور محرم سے سال کی ابتدا ہوگی اور ذی الحجہ پر سال کا اختتام ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات میں حکم دیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزوں کی ابتدا چاند کو دیکھ کر کرو، روزے کا اختتام، عید کا شروع کرنا چاند کو دیکھ کر کرو۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم چاند دیکھ لو تو پھر روزے رکھنا شروع کر دو۔ تو یہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، حج کے ایام۔ صحابہ نے پوچھا یہ چاند کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں بتلا دو، ان چاند کے ذریعے تمہاری مواقیت، تم قمری حساب سے اپنے وعدے، تمہاری نمازوں، روزوں، زکوٰۃوں کا حساب اور حج کے ایام کی پہچان تمہیں ان چاند کے ذریعے ہو رہی ہے۔